الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکمل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واجماع امتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی حبیبنا و سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا و نبینا و شفیعنا و کریمنا و ہادینا و مرشدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. معزز و مکرم محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک لم یزل خالق کائنات رازق کل جہاں نے ہم لوگوں کو اپنی پاک بارگاہ اقدس ناز کے اندر حاضر ہونے کا شرف کامل نصیب فرمایا. کروڑوں اربوں بار بلکہ لا تعداد بار درود پاک ہیں حضور سید الانبیاء والی کائنات امام المشرقین والمغربین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے کہ جن کے صدقہ عظیمہ سے ہم لوگ فیض یاب ہو کر یہاں پر حاضر ہوئے بیٹھے ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز سریکی کے ان جملوں سے کرنا چاہوں گا کہ عاشق رسول نے کہا، لکھ شمس قمر قربان کراں تیرے شہر مدینے عالی تو. لکھ شمس قمر، ہماری کائنات کو ایک سورج اور ایک چاند روشن کرتا ہے، ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے. لیکن عاشق کے عشق کا انداز دیکھیں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک چاند یا ایک سورج نہیں بلکہ لکھ شمس قمر قربان کراں تیرے شہر مدینے عالی تو. سب پیر پیغمبر صدقے کراں تیری وکھری شان نرالی تو. لکھاں تاج نوابی گھول سٹاں تیری نعلین بے مثالی تو. میں وارث جنت وار دیواں تیرے روزے پاک دی جالی تو. میرے آقا کے غلاموں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں سب کے سب عبادت کرتے ہیں. کوئی ہاتھ باندھ کے عبادت کرتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے کرتا ہے، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھ کے، کوئی ہاتھ زیر ناف باندھ کے عبادت کرتا ہے. عبادت سب لوگ کرتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے، چاہے یہاں پر ہاتھ باندھنے والوں سے پوچھا جائے یا چھوڑنے والوں سے یا ناف کے نیچے باندھنے والوں سے کہ آپ کا مدعا کیا ہے، مقصود کیا ہے آپ لوگوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. آپ اور میں اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، سکون سے سوئے ہوئے تھے، اپنے اپنے کاروباروں میں مصروف تھے.
کہ اتنے میں رب کی بارگاہ سے بلاوا آیا، حی علی الفلاح، او میرے بندے کامیابی لے جاؤ، دوڑ کے آؤ، کامیابیاں سمیٹ کے لے جاؤ۔ آپ اور میں، ہم نے پہلے گھر جا کے غسل کیا، غسل کر کے اچھے سے اچھا جو کپڑا تھا وہ زیب تن کیا، خوشبو لگائی، رب کے گھر میں ہم لوگ حاضر ہوئے۔ رب کے گھر کی طرف آ کے ہم لوگوں نے وضو کر کے آ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کھڑے ہو کے ہم نے نماز کی نیت کی۔ بڑے خشوع خضوع سے ہم لوگ حاضر ہوئے، رب کے بلاوے پہ آئے ہیں، اور بڑے اطمینان سے ہم لوگوں نے نیت کی، اللہ کی عبادت کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بڑے ادب و احترام سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھا۔ پھر سب سے پہلے رب کی تعریف بیان کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف شروع کی۔ اس کے اندر بھی سب سے پہلے ہم نے رب کی تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ہر نمازی اپنی نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یہ جملے لازم پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے قرآن پاک وہ بھی بیان فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ والا کہ جو لوگ اس راستے پہ چلے کہ جن پر تیرا انعام ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اور قرآن پاک نے آگے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ رب کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے رب کا انعام جو ہے نبیوں کی جماعت پر ہے۔ پھر اس کے بعد والصدیقین، دوسرا انعام صدیقین کی جماعت کے لیے، والشہداء، اور پھر شہداء کے لیے، والصالحین، اور صالحین کے لیے۔ اب بندہ اتنا اہتمام و انصرام کر کے آیا کہ اس نے پہلے اچھے سے اچھا جوڑا پہنا، غسل کیا، پھر آ کے رب کی بارگاہ میں عبادت کی نیت کی، ہاتھ باندھے بڑے ادب سے احترام سے، اور رب کی تعریف کرنے کے بعد پھر بندہ مانگ رہا ہے یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم کس راستے کو کہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ نماز پڑھ لیں اسی کو سیدھا راستہ کہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ عبادت کر لیں اسی کو سیدھا راستہ کہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اسی چیز کو صراط مستقیم کہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ حج ادا کرنا شروع کر دیں اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں؟ لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں، کیا اسی چیز کو صراط مستقیم کہتے ہیں؟ پوچھتے ہیں مفسرین کی جماعت سے کہ آپ بتائیں کہ یہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ کہ بندہ اتنا اہتمام و انصرام کر کے، اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ آ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کے رب کی تعریف بیان کرتے کرتے آگے آ کے اچانک کہتا ہے کہ مولا مجھے صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ چلا۔ آخر اس سے مراد کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، میرے نبی کی امت کے عظیم مفسر بول پڑے، فرمایا دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ صراط مستقیم نماز کا نام ہے، دنیا والوں یہ نہ سمجھنا یہ صراط مستقیم حج کا نام ہے، دنیا والوں یہ نہ سمجھنا یہ صراط مستقیم زکوٰۃ کا نام ہے، یا رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر لگاتار تسبیحاں پڑھنے کا نام ہے۔ عبداللہ ابن عباس آپ بتائیں یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت میرے دل میں پیدا فرما۔ اور بندہ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس قدر اہتمام کے ساتھ آئے اور آ کے رب کی بارگاہ میں مانگ کیا رہا ہے، اور یہ طریقہ، یہ سلیقہ سکھایا کس نے ہے؟ خود حضور نے سکھایا۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ذات ہے کہ جس راستے پہ چل پڑے رب اس کو شریعت بنا دے. جس راستے پہ میرے نبی چلے رب نے اسی راستے کو شریعت بنایا. میرے نبی مسکرائیں تو رب جنت کے دروازے کھول دے. میرے نبی جلال میں آئیں تو رب جہنم کے دروازے بند کر دے. میرے نبی ایسے با کمال. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے نبی نے ہمیں سکھایا کہ مانگنا کیا ہے؟ صراط مستقیم مانگنا ہے. اور صراط مستقیم اصل ہے کس چیز کا نام؟ فرمایا میرے نبی کی محبت کا نام صراط مستقیم ہے. اور بندہ نماز میں کھڑے ہو کے حضور کی محبت طلب کر رہا ہے، یا اللہ اپنے نبی کی محبت میرے دل میں پیدا فرما. اور آگے میں نے عرض کیا کہ آگے قرآن پاک ہمیں مزید بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہے. اور انعام کن پر ہے؟ نبیوں کی جماعتوں پر. اور نبی جو ہے گویا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کے دلوں کے اندر بھی میرے نبی کی محبت تھی، صدیقین کے دلوں کے اندر بھی نبی کی محبت تھی، شہداء و صالحین کے دلوں کے اندر بھی میرے نبی کی محبت تھی. یہ جتنے بھی آئے پہلے ان کے دلوں کے اندر میرے نبی کی محبت کو پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو یہ مقام و مراتب عطا کیے گئے. میرے آقا کے غلاموں، آج دنیا کے اندر ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، جس انداز کی زندگی گزار لیں، لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. چاہے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے طریقے اختیار کریں یا نہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارے محبت کرنے کے عجب طریقے ہیں. ہم لوگ جب بھی کسی سے محبت کریں گے تو دو چیزیں دیکھیں گے. ایک تو جس ہستی سے ہم محبت کرنے والے ہیں وہ ہستی بھی ہم سے ویسے وفاداری کا رشتہ قائم کرے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے کا ویسا حسین ہی ہو، کہ جس طرح ہمارا دل و دماغ چاہتا ہے کہ حسین بھی با کمال ہو اور وفاداری بھی اس کے اندر با کمال پائی جاتی ہو. اب ہم لوگ اگر اپنا انداز محبت حسن والے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں میرے نبی جیسا حسین بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، کہ جس کے حسن کی قسمیں رب قرآن کے اندر اٹھائے. والضحیٰ، میرے نبی مجھے تیرے چہرے والضحیٰ کی قسم ہے. اور اگر آپ وفاداری کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی جیسا وفادار بھی دنیا کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، یہ میرے نبی کی اماں ہیں. آپ حضرات نے یہ حدیث پاک اکثر سماعت فرمائی ہوگی کہ لقد رأیت لیلۃ ودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورا اضاءت لها قصور الشام حتی رأیتها، کہ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں میرے نبی جب دنیا کے اندر آئے تو حضور علیہ السلام کے آنے سے ایک ایسا نور چمکا کہ جس سے میں نے مکہ کے اندر بیٹھ کے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا تھا. اور اسی حدیث پاک کا اگلا جز ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ کائنات اما آمینہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، فرمایا جب حضور دنیا کے اندر آئے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور جیسا وفادار، حضور جیسا محبت کرنے والا بھی آپ کو دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا. میرے آقا کی محبت آپ کو کائنات کے اندر اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی. آپ کے والدین آپ سے محبت کریں، آپ کے رشتہ دار آپ سے محبت کریں، لیکن جو محبت میرے نبی نے فرمائی ہے ویسی مثال دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں مل سکتی. آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کریں گے؟ ساری زندگی آپ کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، آپ کو بچپن سے لے کر لڑکپن تک، پھر وہاں سے جوانی تک، پھر چاہے بڑھاپے تک لے جائیں. لیکن جب جتنا بھی محبت کرنے والے والدین ہوں، جب یہ والدین سنتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہی والدین روتے بھی ہیں، آہو بکا بھی کرتے ہیں، سسکیاں بھی بھرتے ہیں اور غم زدہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کے غم کا آخر کیا ہوتا ہے کہ یہ جا کے اپنے ہاتھوں سے قبر کے سپرد کر کے واپس آ کے گھروں میں رونے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں صاحب اس نبی سے محبت کیوں نہیں کرتا کہ جب یہ سارے کے سارے رشتہ دار، یہ سارے کے سارے محبت کرنے والے تجھے تن تنے تنہا اندھیری قبر کی زینت بنا کے آ جاتے ہیں، تب وہی نبی تیری قبر کے اندر آ کے تیرے مہمان بن جاتے ہیں.
اور آ کے تیری اندھیری قبر کو روشن اور منور کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات اما آمینہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، فرمایا جب میرے نبی آئے اس دنیا کے اندر، ایک تو وہ نور چمکا کہ جس سے میں نے شام کے محلات کا نظارہ کیا، اور دوسری چیز سماعت فرمائے، فرمایا جب نبی دنیا کے اندر آئے آنے کا انداز بھی بڑا عجب تھا، بڑا وکھرا انداز تھا۔ میرے نبی آئے، فرمایا ولدتہ جاسیا علی رکبتہ، حضور علیہ السلام نے زمین پر دونوں گھٹنے ٹیکے۔ آپ کے اور میرا بچہ پیدا ہو نا تو اس کے پیدا ہونے کا انداز یہ ہے کہ دئی اماں جو ہے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور لے کے پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کے سائڈ پہ سلائے گی، لیکن حضور کے آنے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا حضور آئے، حضور نے آ کے دنیا کے اندر عجب مثال قائم کی کہ ولدتہ جاسیا علی رکبتہ، حضور نے یہ دونوں گھٹنے مبارک زمین پر ٹیکے اور علی رکبتہ، ان گھٹنوں کے بل آقا کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل آقا کھڑے ہو گئے، اور پھر ینظر الی السماء، آسمانوں کی طرف میرے نبی نے نگاہ کرم اٹھائی، پھر ثم قبض قبضۃ من الارض، میرے آقا نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، وَأَهْوَى ساجدہ، پھر سیدھے سجدے میں چلے گئے، وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، پھر نبی کی زبان کا ترانہ تھا، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ جو نبی پیدا ہوتے ہی گناہگار امت کی مغفرت کی دعائیں کرے، اس نبی جیسا با وفا ہو کون سکتا ہے؟ اس نبی کی محبت کی مثال آپ کو اور کہاں مل سکتی ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر بڑا خوبصورت واقعہ رقم فرمایا ہے، اور میرا موضوع سخن بھی یہی ہے کہ ہم لوگ حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم لوگ دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو کہ ہم سے اس محبت کی دلیل مانگ لے، اس محبت کا ثبوت مانگ لے، تو یقین جانیں کہ ہم میں سے اکثر کے پاس اس نعرے کا، اس محبت کا کوئی جواز نہیں ہوگا، ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ہم نعرہ لگا دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن چاہے میں بھی بیٹھا ہوں، مجھے غلامی رسول میں جینے کا طریقہ تو آج تک آیا نہیں، اور میں نعرہ لگا دیتا ہوں بڑے دھڑلے سے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں مرنے کا، لیکن غلامی رسول میں جینے کا طریقہ کون سیکھے گا؟ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم لوگوں نے نماز تو کبھی نہیں پڑھی، کبھی آ کے نماز پڑھ بھی لیں تو گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم دین پر احسان کر کے جا رہے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور کی محبت کا، اور بعض لوگ تو حضور کے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ میں ایک نکما سا بندہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عشق کرنا یہ بڑے دور کی بات ہے۔ حضور کا عشق جو ہے وہ ہر اے گئے کو نصیب نہیں ہوتا۔ عشق کرنا تو وہ حضرت سیدنا بلال حبشی یا سیدنا صدیق اکبر کے بس کا کام تھا۔ ہم لوگ سچے حضور کے غلام بن جائیں یہی بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگ دعوے کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور کے عاشق ہیں جی، ہم لوگ حضور کے چاہنے والے، حضور کی محبت کرنے والے ہیں۔ اور محبت کہتے کس چیز کو ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، محبت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب کہیں بیٹھو، کسی محفل میں بیٹھو، ہر محفل کے اندر اپنے محبوب کا ذکر چھیڑ بیٹھو، ہر محفل کے اندر اپنے محبوب کی بات چھیڑ بیٹھو کہ میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ اس انداز کی محبت کرے نا کہ پتہ چلے دنیا کو کہ یہ جو جا رہا ہے یہ عام شخص نہیں جا رہا، میرے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر اسی شخصیت کو مسلمان کہتے ہیں تو اس سے بہتر تو ہم کافر ہی صحیح ہیں، اور ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ قبر کے اندر یا حشر کے اندر میرے آقا نے یہاں سے پکڑ کے پوچھ لیا، بتا کس زبان سے تو نعرے لگاتا تھا، کہ جس زبان سے تو جھوٹ بھی بولتا تھا، جس زبان سے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازیاں بھی کرتا تھا، جس زبان سے تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، پھر اسی زبان سے میری محبت کے نعرے لگاتا تھا، تو بتائیں اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم لوگوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے کہ آقا ہم لوگ حقیقت میں محبت کے یہ کٹورے بھر کے لائے ہیں،
ہمارے پاس تو اس کا حقیقت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر وفاداری کی مثال کہیں سے ڈھونڈنی ہے تو وہ بھی آپ کو گنبد خضرا سے ملے گی، کہ میرے نبی نے جیسی محبت کی ہے۔ آپ کے والدین تو اس لیے محبت کرتے ہیں نا کہ آپ ان کے جسم سے، آپ ان کے خون سے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، میرے نبی تو ایسے کریم نبی ہیں کہ جو پتھر مارتے ہیں میرے نبی ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ سارا دن مکہ کے کافروں سے میرے آقا گالیاں سنتے ہیں، سارا دن وہ بدبخت کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی ساحر کہتے ہیں، لیکن رات کا عالم ہوتا ہے وہ بدبخت تو تنہا سو جاتے ہیں سکون کی نیند، اور میرے نبی آ کے مسجد نبوی میں مصلی بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں کہ میرے مولا، میرے ان امتیوں سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، یا اللہ اگر انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، تیرا نبی ان سے ناراض نہیں ہے، مہربانی فرما ان پر عذاب نازل نہ کرنا۔ کریم تو ایسا نبی ہے نا کہ جب راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اور امت بھی کون سی کہ جس امت نے آج اپنے نبی کی ذات کو بھلا دیا، جس امت نے آج اپنے نبی کی ذات کے ساتھ رشتہ محبت قائم کرنے کے بجائے دنیا کے ساتھ محبتیں قائم کر لی۔ امام طبرانی معجم کبیر کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی میں اس وقت کا عرض کر رہا ہوں کہ جب اس قطع ارضی پر سید الانبیاء شہنشاہ عرب و عجم کا ظاہری طور پر آخری دن تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن وصال ہوا، اس دن کا یہ واقعہ آپ بیان کرتے ہیں۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے صحن کے اندر حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ اور مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، یہ دونوں اسلام کی عظیم شہزادیاں موجود تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر کمرے